بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی۔ حضرات ذی وقار آپ نے ایک کلپ سماعت کیا کہ جس کے اندر ایک اہل حدیث مولوی جس کا نام عبدالقیوم ہے، تو وہ جناب اس چیز کی رٹ لگا رہے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ جناب کہتے ہیں کہ صرف 8 طرح کے جو جانور ہیں وہ صرف قربانی دی جا سکتی ہے، اور وہ 8 جانور جناب گنواتے ہیں کہ گائے ہے، اس کے علاوہ بچڑا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے وغیرہ، وہ 8 گنواتے ہیں، لیکن بھینس اور کٹے کو شامل نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان مولوی صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دل کے پھبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ان کے گھر سے میں حوالے پیش کروں گا کہ حالانکہ پوری امت اس بات پہ جمع ہے، اجماع ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اور ان کے اپنے گھر کے جو مولوی حضرات اہل حدیث کے جو علماء ہیں، ویسے یہ تو جناب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں، بڑے بڑے جو ان کی علماء ہیں، سینکڑوں حوالے ہیں، لیکن میں 2 ہی آپ کے سامنے مینشن کروں گا، پہلے وہ سماعت کریں، پھر آپ خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، بھینس کی قربانی کیا جائز ہے دین اسلام میں؟ بھینس اور کٹے کی قربانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جی صحابہ کے زمانے میں جی جی کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں دیانتداری سے جی اور انصاف سے جی جس بات کو حق سمجھتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن بھینس کی قربانی جائز ہے۔ یہ بھینسیں بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ جن لوگوں نے اہل لغہ اور اہل فتاوی زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کے لیے ان تمام علماء نے کہا بھینس کی قربانی میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ ذاتی وقار آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر سے یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی، اور ان کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اہل حدیث کے جو ترجمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن ان مولوی صاحب کو شاید ایک سستی شہرت چاہیے، اور یہ جناب والا یہ کلیم کر رہے ہیں پوری دنیا میں پبلک کے سامنے، اور جناب منڈی میں جا کر لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں دیکھا ہی نہیں کہ اپنے علماء کیا کہتے ہیں اہل حدیث۔ حالانکہ اہل حدیث مکتبہ فکر بہت کم ہے پاکستان کے اندر، لیکن وہ بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن جناب یہ سستی شہرت کی بنا پہ جناب یہ پبلک کے سامنے شو کرنا چاہتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کی دلیل پیش کروں گا۔ قرآن کے اندر انہوں نے شاید یہ آیت پڑھی نہیں ہے، یا ان کی آنکھوں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کم از کم قرآن کی آیت پڑھ لیتے۔ سورۃ الحج کی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا وقت مقرر ہے، لیکن جب تم بے جان چوپایوں کو قربانی کرنا چاہو تو اس وقت تم اللہ کا نام پڑھ لیا کرو۔ یہاں پہ بہیمت الانعام کی ٹرم یوز ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے بے جان چوپائے۔ اب بے جان چوپائے میں کیا بھینس اور کٹا نہیں آتا؟ اس مولوی صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ گائے آتی ہے، بچڑا آتا ہے، کیا بھینس اور کٹا نہیں آتا؟ وہ بھی بے جان چوپایا تو جناب وہ بھی آتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ ہر بے جان جو چھپایا ہے اس کی قربانی کر سکتے، اس میں بھینس بھی آ رہی ہے، اس میں کٹا بھی آ رہا ہے، تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ دیکھیے گا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تو صرف گائے ہی کرنی چاہیے، بھینس کا تو جناب ذکر ہی نہیں آیا، رسول اللہ نے کبھی بھینس کی قربانی دی نہیں ہے، جب سرکار نے قربانی نہیں دی تو ہم کیسے بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جناب یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا۔ تو یہ جو اہل حدیث ہیں، سارے نہیں، یہ ایک آدھا بندہ، اور خصوصاً جو عبدالقیوم مولوی صاحب ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ نے تو دودھ بھی نہیں پیا،
تم کیوں پیتے ہو؟ پھر یہ حلال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تو اسی تھیوری کو رکھے نا آپ، تو آپ کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے۔ سرکار نے اس کا گوشت نہیں کھایا، آپ کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ سرکار کے زمانے میں بقول آپ کے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھینس نہیں تھی تو اس وقت تو گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تھی جب گائے کا نصاب پورا ہوتا تھا، لیکن آپ کے ہاں بھی یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے، کافی جانور کسی نے رکھے ہوں تو اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ کے آپ قائل، گوشت کھانے کے آپ قائل، اس کے علاوہ دودھ پینے کے آپ قائل، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر قربانی کیسے منع ہو سکتی ہے؟ قربانی بھی جناب والا منع نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے بھینس کی، تو فرض چیز جناب والا اس کو آپ مان رہے ہیں، اور جو واجب ہے قربانی اس کے حوالے سے جناب والا آپ پبلک کو یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ بھینس کی جو ہے وہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی تو ویسے واجب ہے۔ تو اگر فرض چیز ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو قربانی واجب ہے، اس کا درجہ نیچے ہے۔ تو جب بڑی چیز ہو سکتی ہے تو چھوٹی خود بخود ہو سکتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اگر آپ بڑی بات مان رہے ہیں تو چھوٹی بات نہ مانیں۔ جب آپ زکوٰۃ کے قائل ہیں بھینس کی، تو پھر بھینس کی قربانی کو بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک حوالہ آپ سنیں، آپ کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے یہ کہا کہ صحابہ نے کبھی دی نہیں ہے، تو مولا علی کا فرمان سنیے گا، اور آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، آپ چیک کریں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں الجاموس، الجاموس کسے کہتے ہیں؟ بھینس کو۔ عربی کے اندر یہ لفظ آتا ہے الجاموس، الجاموس تجزی عن سبعۃ الاضحیۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھینس ہے، جس طرح گائے جو ہے وہ ذبح کے وقت، قربانی کے وقت 7 حصوں کو کور کرتی ہے، گائے وغیرہ بچڑا وغیرہ، اس طرح جو بھینس ہے یا کٹا ہے اس کے اندر بھی 7 حصے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیا سستی شہرت کا جناب والا مزہ آتا ہے شاید، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ مناظرہ کیسے کرتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اہل حدیث بھی آپ سے جان چھڑاتے ہیں کہ ہمارے بھائی جان چھوڑ دو، جو آپ نے حال ہمارا کروایا تھا نا صلی اللہ یادی کے سامنے، تو اہل حدیث بھی آپ سے جان چھڑوا رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دو۔ پوری امت اس بات پہ جمع ہے کہ بھینس جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے وہ حلال ہے، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ ایک آدھا مولوی جناب جس کو اپنے بھی نہیں مانتے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔